اس قوم کا سب سے بڑا المیہ بتاؤں, ہم سب کا سب سے بڑا ہرڈل پتہ کیا ہے؟ ہمارے مائنڈ سیٹس. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ایک بڑی تعداد کی سوچ جو ہے نا وہ دیہڑی کی سوچ ہے. دیہڑی کی سوچ کس کی ہوتی ہے؟ میں خلاف نہیں ہوں لیبر کے, لیکن لیبر کی سوچ دیہڑی کی ہوتی ہے. وہ ایک دن کا ویژن ہوتا ہے صرف. آج صبح کام شروع کیا ہے, انٹینڈ ہونی ہے, محنت کرنی ہے, اسٹرگل کرنی ہے صرف ایک دن کے ویژن پہ. دوسری سوچ کہاں سے خراب ہوئی؟ نوکری. ایک پورے مہینہ محنت کرنی ہے, اینڈ کیا سوچنا ہے؟ ایک مہینے کی تنخواہ یا اینول انکریمنٹ. لائف کا جو ویژن ہوتا ہے وہ میرے بھائی کوئی ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک سال نہیں ہوتا, کم از کم 10 سال 20 سال کا ویژن ہوتا ہے. 10 ایئر 20 ایئرز ویژن ہوتا ہے. اس قوم کا ویژن نہیں ہے. جو قدم نہیں اٹھا سکتا سر, اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہوتا. اگر خواب پورا نہیں ہوتا تو گھاٹے کا سودا تب بھی نہیں ہے, لرننگ ہو جاتی ہے. میرے 19 پروجیکٹ میں نے بتایا میں کر رہا ہوں, میرے کم از کم 50 پروجیکٹ فیل ہیں. جو فیل نہیں ہوتا وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا. غلطیاں کرنے سے بندہ سیکھتا ہے. نہیں بات سمجھے؟ جتنی مسٹیکس ہوتی ہیں اتنی زیادہ لرننگ ہوتی ہے. جو فیل نہیں ہوتا وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا. غلطیاں کرنے سے بندہ سیکھتا ہے. نہیں بات سمجھے؟ جتنی مسٹیکس ہوتی ہیں اتنی زیادہ لرننگ ہوتی ہے. میں نہیں کہتا جان کے غلطی کرنی چاہیے کہ جا کے آپ فرسٹ فلور سے چھلانگ لگائیں, غلطی ہے, انشاءاللہ ٹانگ ٹوٹے گی آپ کی. ایک وہ لاجیکل غلطی ہے جو رستے میں ہونی, ایک وہ غلطی ہے جو آنی ہے, جو انیشیٹو کے نتیجے میں آنی ہے, اور قدرت آپ کو غلطیوں سے تیار کر. میں جوڈیشری میں پڑھاتا رہا ہوں 4 سال. ایک واقعہ ہوا, ایک دفعہ میں ADG کے روم میں بیٹھا ہوا تو ایک سینئر سول جج آیا. تو جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے کہا, شاہ صاحب یہ بڑے ہی قابل جج ہیں, بڑا زبردست ہمارا ایک کمپیٹنٹ جج ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں سر میں آپ کو پہچانتا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے بہت سنا ہے, فالو کرتا ہوں. تو بیٹھ کے ہم بات چیت کرنے لگ پڑے. ان جج صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر آپ نے جج بننے کا فیصلہ کس دن کیا؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا شاہ صاحب 2006 میں سپیریئر یونیورسٹی نے الحمرا ہال نمبر 1 بک کروایا اور 3 days کی کانفرنس رکھی. سارے موٹیویشن سپیکرز کو, ٹرینرز کو, سب کو وہاں بلایا. کہتے میں تب میں اسٹوڈنٹ تھا اور میں وہاں بیٹھ کے ڈائری میں اس دن میں نے لکھا. کسی ٹرینر نے کہا خواب بڑے دیکھو کیونکہ جو خواب تم آج ڈائری پہ لکھ رہے ہو کل کو پورے ہو چکے ہوں گے. کہتے میں نے اس وقت خواب, خدا کی قسم اسی دن میں بھی وہاں بیٹھ کے یہ خواب لکھ رہا تھا کہ ایک دن میں نے اپنی فیلڈ میں پاکستان میں چھا جانا ہے. وہ جج بن گیا, میں موٹیویشن اسپیکر بن گیا. ایک لمحہ, ایک مومنٹ ہوتا ہے, صرف ایک مومنٹ میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کدھر جانا ہے. ایک مومنٹ. اگر آپ کو معاف کرنا نہیں آتا, آپ کو درگزر کرنا نہیں آتا, آپ کو لیٹ گو کرنا نہیں آتا, یار دیکھیں نا جس کے ساتھ بہت دور جانا ہے اس کے ساتھ لڑائی کیسی, ذرا غور کریں آپ. اچھا یہاں تو دور نہیں جانا, اگر دور نہیں جانا, ایک 30 منٹ کی فلائٹ ہے, ایک 4 گھنٹے اسلام آباد تک کا رستہ, خیر ہے, سواری نہیں پسند آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن لائف کی فلائٹ ہے, لائف پوری پڑی ہوئی ہے اور آپ درگزر نہیں کر سکتے. یہ بڑا پرابلم. اچھا ایک بات یاد رکھیے, کمزور رشتے کی یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کو کمیونیکیشن کے لیے کوئی بندہ چاہیے. آپ کہتے ہیں آپ سمجھائیں اس کو. جب آپ یہ کہتے پھرتے ہیں یار تجھے سمجھا دو, سر آپ نہیں سمجھاتے. مجھے بڑی دفعہ کال یا میسج آتا ہے کہ سر میری بیگم یا میرا خاوند آپ کو بہت سنتے, سر آپ نہیں سے سمجھاتے. اچھا یہ سائن ہے کہ آپ کا رشتہ اچھا نہیں, یہ سائن ہے کہ آپ کا رشتہ اچھا نہیں. یا جی میں نے اس کے چاچو کو کہا, میں نے اس کے پاپا کو کہا, یہ سائن ہے کہ کمزور رشتہ. کیونکہ اگر طاقتور رشتہ ہوتا تو درمیان میں بندہ نہ ہوتا کوئی. سر آپ کا کیا کمال ہے, آپ انسپیکٹر ہیں, سر آپ کا کیا کمال ہے. کوشچن ہے سر, آپ سب کے سب مڑ کے دیکھیں, زندگی میں 2-3 راتیں ایسی, پروفیشنل راتیں ایسی ہوں گی جب آپ کو ہوگا کل صبح نہیں آنی, اللہ نے کرم کیا صبح آ گئی. یار چانن نہیں ہے لائف میں, اللہ کا فضل نہیں ہے, اللہ نے کجن نہیں کجے ہوئے, اللہ نے کتنی چیزوں پہ پردے نہیں ڈالے ہوئے. اسے فضل کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. یار ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم پہ اللہ نے اتنا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر ہم آج چلے جائیں تو 4-5 صفحے جنازے کی بن جائیں گی. سر سوچیں اگر بندہ ایکسپوز ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں باپ کی نیت بیٹے کو پتا ہو, بیٹا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. یہ اللہ کی مہربانی ہے, وہ ستار العیوب ہے کہ اس نے ہمارے کجن کجے ہوئے ہیں. برانڈنگ کے لیے ٹیم بلڈنگ بڑی ضروری ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ مل کے گرو کرنے لگیں. اور میرا فلسفہ یہ ہے اس میں کہ جن کو ساتھ ملائے نا خدا کے لیے, صرف جاب کے لیے نام ملا, مطلب ان کو جاب دے دیا, سر ان کا نظریہ ساتھ ملنا بڑا ضروری ہے. ان کی کاز اور آپ کی کاز کا ملنا بڑا ضروری ہے. مطلب یہ ہے جملہ امام علی مقام کا. آپ فرماتے ہیں دنیا کا سب سے طاقتور رشتہ نظریے کا رشتہ, ان کا رشتہ نہیں ہوتا.
نظریے کی بنیاد پہ جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں, نظریے کی بنیاد پہ گلے کاٹ دی جاتی ہیں. نظریے کا فرق ہوتا ہے, صحابی ادھر کھڑے ہیں اور سامنے کفار میں والد کھڑا ہے تلواریں لے کر. نظریے کا ڈیفرنس ہے, پڑھ لیں جا کے تاریخ اسلام. نظریہ ملک بنا دیتا ہے کہ دو نظریے, دو قومی نظریہ. یعنی نظریہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نظریے کی بنیاد پہ جڑتے ہیں یا نظریے کی بنیاد پہ. ایک طالب علم کلاس میں سویا ہوتا ہے, جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹیچر نے بورڈ پہ کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں اور ٹیچر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے کل حل کر کے لانا ہے. طالب علم گھر چلا جاتا ہے, گھر جا کے کوشش کرتا ہے, رات ساری نہیں سوتا, صبح تک وہ سوال سارے کے سارے وہ حل کر لیتا ہے, ان کے جواب پا لیتا ہے. کلاس روم میں جاتا ہے تو ٹیچر کے سامنے وہ سولوشنز رکھ دیتا ہے. ٹیچر بڑا حیران ہوتا ہے, پوری کلاس کو بتاتا ہے یہ کیسے اس نے حل کر لیے, کیونکہ میں تو کل کہہ رہا تھا کہ یہ ناقابل حل ہیں, انہیں حل نہیں کیا جا سکتا. حیرانگی سے بچہ ٹیچر کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے ٹیچر نے کب کہا تھا. اسے یاد آتا ہے کہ جب یہ ٹیچر کہہ رہا تھا کہ ان سوالوں کو حل نہیں کیا جا سکتا, تب وہ بچہ کلاس میں بیٹھا سویا ہوا تھا. ہمارے ساتھ زندگی میں بے شمار دفعہ ایسے ہوتا ہے. ہمارا رویہ چیزوں کے بارے میں جو بنتا ہے وہ رویہ دراصل دوسروں کی رائے سے بنتا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں, ناممکن ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی. اگر ہم اس وقت پہ, اس لمحے پہ اپنے رویے کو مثبت کر لیں, اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ چیزیں اتنی بھی مشکل نہیں ہیں, تو یقین کیجئے گا بے شمار ناممکنات ممکنات میں بدل سکتے ہیں. کہ شاید کوئی لیکچر یا کتاب اتنا نہیں سکھاتی جتنا کسی کی کمپنی سکھاتی. اور میرے کہہ لیجیے ہابیز میں کتابیں پڑھنا, ٹریول کرنا, اب اس طرح بے شمار ہابیز میں ایک ہابی جو بڑی پہلے مجھے ملی اور آج تک میں اس کو چلاتا جا رہا ہوں اور ساری زندگی میں چاہتا ہوں چلاتا رہوں, وہ ہے کسی بھی اپنے سے بہتر انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا. سوال کر کے نہیں, آبزرو کر کے کہ وہ کتنا پلانڈ ہے, وہ کتنا منظم ہے, وہ کتنا نفیس ہے, وہ کتنا شائستہ ہے, کتنا مثبت ہے, کتنا ذمہ دار ہے, اس میں آنرشپ کتنی ہے, وہ ویژنری کتنا ہے. ہیپینس کی ڈیفینیشن ہے. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں, آپ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. میں یاد کر کے بھی انجوائے کرتا ہوں کہ میں نے عمرہ کرتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں شکر کرتا ہوں کہ جب میرا والد کعبے کی دیوار کو لگ کے رو رہا تھا, میں ساتھ ہی کھڑا تھا اور وہ دعائیں بھی سن رہا تھا. یہ ہے آپ کی سیٹسفیکشن, یہ آپ کی خوشی. دین خوشی کو انکریج کرتا ہے, اطمینان قلب کو انکریج کرتا ہے, پلیئر کی بات نہیں کرتا, ڈسکریج کرتا ہے پلیئر کو. سو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جو بھی ہیں, جو بھی بنیں, اس کو انجوائے کریں. جو بھی آپ کے پاس آئے وہ آپ ان نعمتوں کو استعمال کریں. صرف سنبھال لینا, اکٹھا کر لینا کمال نہیں ہے. خوش رہنا آپ کو عمر کو کم کر دیتا, لگتی کم, آپ کے فیس کے مسلز جوان. یہ یاد رکھیں, آپ بڑے بڑے کانفلکٹس کو ریزالو کر سکتے ہیں اسمائل سے. وہ میرا وہ تھا نا جی بابا جس کے لیے میں چائے بناتا تھا, وہ بندہ آتا تھا نا اسٹریس میں, وہ کہتا یار میں تیرا مسئلہ نہیں حل کرنا, پہلے آس. میں دوبارہ بول رہا ہوں, نہیں سمجھے بندہ. میں کہتا تھا سر وہ میرا جاننے والا ہے, سر اس کا بڑا پرابلم چل رہا ہے, میاں بیوی کی لڑائی. کہتا دونوں نے لیا, وہ دونوں نے لیا انہیں بانا, انہوں نے منہ بڑھو. انہوں نے کہا میری گال سنو, منو نہیں پتا مسئلہ کن جال ہونا, پہلے کام تے کرو, دونوں ہسو تے صحیح. آپ یقین کریں جیسے ہی وہ اسمائل لیتے تھے نا, مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے. یہ جو بندہ ہے نا, یہ کہیں سے دبا ہو تو غبارے کی طرح کہیں سے پھول بھی جاتا, اس کو ریلیکس کرتے. جب بھی کسی کے پاس اسمائل ہے لوگ کمفرٹ. آپ جانتے ہیں جتنے بھی کارپوریٹ سارے ادارے ہیں, آپ میکڈونلڈ جاتے ہیں, آپ ایک نمبر کے فراڈی ہیں, ایک نمبر کے بکواس انسان ہیں. وہ جو میکڈونلڈ کے سامنے فرنٹ ڈیسک پہ کھڑا کہتے ہیں سر السلام علیکم سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تسی کو میں اپنی شکل دیکھا تو میں تو سر بھی نہیں ہوں. وہ اسمائل دیکھ کے آپ کو کیوں کہتا ہے سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بیکاز وہ ویلکمنگ, کمفرٹیبل کرنے کے لیے. جہاں پر بھی کسٹمر کیئر ریلیشن چیزیں آئیں گی وہاں پر کیا ملے گی آپ کو؟ اسمائل. دس از دی بیسٹ سائن آف ہوپ. یہ بہترین سائن ہے ہوپ کا, امید کا. ایک بات یاد رکھنا, اللہ اس بندے کو رسوا ضرور کرتا ہے جو خود جج بن جاتا ہے. آپ زندگی میں کبھی جج بننے کی غلطی کریں, خود سے جج بننے کی کوشش کریں گے کہ خود ہی آپ منصف ہیں, خود ہی گواہی ہیں, خود ہی سب کچھ ہے اور خود ہی فیصلہ صادر فرما دیا ہے. غیر خالص بندہ خامی کو اندر ڈھونڈنے کی بجائے باہر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے.
ہر ولی، ہر صوفی، ہر ریفارمر اپنے اندر کا سفر طے کرتا ہے. یہ کمینہ دنیا نہیں ہے، میں کمینہ زیادہ ہوں، اپنے اندر اصلاح لاتا ہے. اس کے لیے جو ہتھیار چاہیے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اخلاص. بھائی مخلص ہوئے بغیر اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی. واصف علی واصف فرماتے ہیں ازدواجی زندگی پہ، یار بندے کے نا 7 ارب میں نا ایک بندے کا نام اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے قدرت میں. اگر وہ ایک بندے کے ساتھ بھی اپنی نبھا نہ کر سکو تو کوشچن مارک ہے. پھر کوشچن مارک ہے کہ یہاں ہونا جی بندہ کہ جی 7 ارب میں ساری آپشن ہیں شادی سے پہلے، 7 ارب کے بعد شادی ایک سے ہوئی اور آپشن ختم ہو گئی. اب اس کے ساتھ نبھا کرنا، پوری زندگی گزارنی، تو وہ کم از کم ساری خوبیاں پیدا کر لینی چاہیے جس سے ایک اچھا گھرانہ بنتا ہے، درگزر سے، معافی سے لے کر. ایک میٹنگ میرے ایک ایسے دوست کے ساتھ ہوئی جو میری ایج میں تھا لیکن میرے سے نوڑبتی ہو جاؤں اس محنت کی وجہ سے.